خواجہ میر درد کی غزل نمبر 1 ہے. یہ کہتے ہیں مقدور ہمیں کب تیرے وصفوں کی رقم کا، حقا کہ خدا وند ہے تو لوح قلم کا. اس مسند عزت پہ کہ تو جلوہ نما ہے، کیا تاب گزر ہووے تعقل کے قدم کا. بستے ہیں تیرے سائے میں سب شیخ و برہمن، آباد ہے تجھ سے ہی تو گھر دیر و حرم کا. ہے خوف اگر جی میں تو تیرے ہی، ہے خوف اگر جی میں تو ہے تیرے غضب سے، اور دل میں بھروسہ ہے تو تیرے ہی کرم کا. مانند حباب آنکھ تو اے درد کھلی تھی، کھینچا نہ پر اس بحر میں عرصہ کوئی دم کا. مقطع دیکھیے، مقدور ہمیں کب تیرے وصفوں کی رقم کا. وصف کہتے ہیں تعریف کو، ٹھیک ہے. اور مقدور ہو گیا طاقت، ہمت. شاعر یہ کہتا ہے یعنی ہمارے اندر وہ ہمت اور وہ طاقت ہے ہی نہیں. مقدور ہمیں کب، یعنی ہمارے اندر وہ طاقت کب ہے، کہاں ہے. تیرے وصفوں کی رقم کا، رقم ہو گیا تحریر کرنا، لکھنا، کہ اے مالک ہم تیری اوصاف کو لکھ سکیں. ہمارے محبوب ہے، محبوب حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ. یہ غزل مسلسل ہے، یعنی اس غزل کے بیچ میں ایک ہی خیال کو جو ہے وہ کیا کیا گیا ہے، رپیٹ کیا گیا ہے. تو یا ایک ہی عنوان پر بات کی گئی ہے. مقدور ہمیں کب ہے، کہتے ہیں ہمارا وہ مقدر ہی کہاں، ہمیں وہ ہمت ہی کہاں ہے تیرے وصفوں کی رقم کا، کہ ہم تیری تعریف کو کیا کر سکیں، رقم کر سکیں، لکھ سکیں. ٹھیک ہے. حقا کہ خداوند ہے، یہاں تک کہ تو مالک ہے، خداوند ہے کس کا، لوح و قلم کا. لوح کا بھی اور قلم کا بھی. ٹھیک ہے. اب یہ لوح و قلم، عرش، کرسی، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نے پڑھا تو ہے لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اب قلم، یہ وہ قلم جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا اور اسے حکم دیا تھا کہ وہ قیامت تک آنے والے تمام جو واقعات ہیں یا جس کے مقدر میں جو ہے وہ لکھ دے. ٹھیک ہے. اور لوح کہتے ہیں اصل میں کس کو، تختی کو. ٹھیک ہے. وہ تختی جس کے اوپر اس قلم، یعنی وہ لوح اور وہ قلم، وہ تختی، وہ قلم، وہ ساری چیزیں، یعنی ہر شے کا مالک تو ہے. اور ہم میں یہ ہمت نہیں ہے کہ ہم اس کے اوصاف، اس کی تعریفوں کو پورا پورا لکھ سکیں. آگے کیا کہتے ہیں، اس مسند عزت پہ کہ تو جلوہ نما ہے، کیا تاب گزر ہووے تعقل کے قدم. مسند عزت، عزت والے مقام کے اوپر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کہ اے اللہ، اصل میں مسند کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں اے اللہ کہ تو جس مسند کے اوپر، تو جس تخت کے اوپر تو جلوہ نما ہے، جہاں تو بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس مسند عزت پہ کہ تو جلوہ نما ہے، جس کے اوپر تو بیٹھا ہوا ہے، کیا تاب گزر ہوئے. کہتا یہ تاب ہی نہیں ہے، یہ برداشت ہی نہیں ہے. کس کی؟ عقل کی. تعقل کے قدم کا، یعنی عقل کے پاس وہ قدم ہی نہیں، یعنی عقل میں وہ ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ وہاں تک کیا کر سکے، پہنچ سکے. یعنی جس عزت کے مقام پر اے ہمارے مالک تو جلوہ نما ہے، تو بیٹھا ہوا ہے، تو ہماری عقل بھی جو ہے پریشان ہے، ہماری عقل جو ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے. یعنی ہم اپنے مالک کو کما حق ہو جان نہیں سکتے. آگے کہتا ہے بستے ہیں تیرے سائے میں سب شیخ و برہمن، آباد ہے تجھ سے ہی تو گھر دیر و حرم کا. اب یعنی اللہ جو چاہے سو وہ کر سکتا ہے. اب دنیا میں اگر کافر ہیں، مسلمان ہیں، جو بھی رہ رہے ہیں تو یہ اللہ کی مرضی سے ہی رہ رہے ہیں. کہتا ہے کہ بستے ہیں تیرے سائے میں، تیرے سائے میں سارے شیخ و برہمن. شیخ ہو گیا جو اسلام کا بڑا ہو، ہم مولوی کہتے ہیں وغیرہ، اور برہمن جو ہے ہندو مذہب کا بڑا ہوتا ہے. کہتا ہے یہ سارے تیرے ہی سائے میں تو بس رہے ہیں، یہ تیرے ہی کرم کے اندر یہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. آباد ہے تجھ سے ہی تو گھر دیر و حرم کا.
چاہے وہ دیر ہو یعنی مندر ہو، چاہے حرم ہو مسجد ہو، اگر یہ دونوں آباد ہیں تو اس میں کیا ہے، یہ ہے نہیں تیری مرضی تو ہے ہی ہے نا. تو اصل میں اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو بنایا، دنیا میں بھیجا. اللہ پاک کہتا ہے میں نے بنایا، تم میں سے کسی نے کفر کا راستہ اختیار کیا، اسلام کا. لیکن اس میں اللہ پاک زبردستی نہیں کرتا، اگر وہ کرنا چاہے تو کر بھی سکتا ہے. کہتا ہے یہ سب کچھ جو جہاں کا نظام چل رہا ہے، کوئی کفر پر ہے، کوئی اسلام پر ہے، کوئی دیر میں ہے، کوئی حرم میں ہے، یہ سب جو ہے اللہ تیرے ہی سائے میں ہے، یعنی تیری قدرت سے باہر کچھ بھی نہیں ہے. آگے کہتے ہیں ہے خوف اگر جی میں، ہے خوف اگر جی میں تو ہے تیرے غضب سے، اور دل میں بھروسہ ہے تو تیرے ہی کرم کا. کہتا ہے اگر جی میں خوف ہے، ڈر ہے، تو اے اللہ تیری غضب کا ڈر ہے، تیری پکڑ کا ڈر ہے کہ قیامت کے روز تو ہمیں کیا کر رہے، پکڑ نہ لے، ہم اس سے ڈرتے ہیں. اور دل میں بھروسہ ہے تو تیرے ہی کرم کا، اور اگر ہم کو دل میں بھروسہ ہے، دل میں یقین ہے، تو اے مولا تیرے ہی کرم کا ہے. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دیکھوں تو مجھے لگتا ہے جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا سب سے پہلا آدمی میں ہوں گا، اور میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو دیکھوں تو مجھے لگتا ہے جس آدمی کو جنت میں ڈالا جائے گا وہ سب سے پہلے نمبر پر میں ہی ہوں گا. اور اصل میں یہ دونوں چیزیں انسان کے پاس ہونی بھی چاہیے کہ ایمان نام ہی ہے خوف اور امید کے بیچ میں رہنے کا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا غضب بھی مد نظر رکھنا چاہیے، اسے امید بھی رکھنی چاہیے. ایسا نہ ہو کوئی ایک پلڑا انسان پر زیادہ باری ہو جائے. ٹھیک ہے. ماند حباب آنکھ تو اے درد کھلی تھی، کھینچا نہ پر اس بحر میں عرصہ کوئی دم کا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ کیا بتاتے ہیں کہ یہ انسان کی زندگی بڑی مختصر ہے. کیا کہتے ہیں، ماند حباب ایک بلبلے کی طرح آنکھ کھول تو اے درد ہم نے ایک بلبلے کی طرح آنکھ کھولی تھی. یعنی ہم دنیا میں آئے تھے، بس آنکھ کھولی، کیا ہوا، ایک دم آئے ادھر ادھر چلے. ٹھیک ہے، کہ زندگی کے آخری سٹیج پہ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہماری زندگی بڑی شارٹ تھی، ہم ابھی آئے تھے ابھی جا رہے ہیں. اور آئیے قرب قیامت کا دور ہے، وقت میں بھی بے برکتی ہے. تو اس لیے کوئی جوانی کو یہ لے کے نہ بیٹھ جائے ہمیشہ جوان رہیں گے، ایسی ہی مستی رہے گی، بلکہ یا بچپن کو، بلکہ ہر ایک سٹیج میں اس کو کیا کس سے کام لینا چاہیے پتہ ہے، ہر ایک سٹیج میں اس کو بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے نا، محتاط رہنا چاہیے. ماند حباب آنکھ تو اے درد کھلی تھی، اے درد ہماری آنکھ ایک بلبلے کی طرح کھلی تھی، کھینچا نہ پر اس بحر میں عرصہ کوئی دم کا، مگر ہم نے کیا کیا کہ آرام نہیں کیا. یعنی دنیا ایک بحر، دنیا کہتا ہے ایک سمندر کی طرح ہے، لیکن اس میں جو ہمیں عرصہ ملا، ٹائم ملا ہے، وہ کیا ہے، بہت مختصر ہے. وہ ٹائم کیا ہے، بہت مختصر. کھینچا نہ پر اس بحر میں عرصہ، یعنی کہ جو ہمیں جو ٹائم ملا اس کو ہم کھینچ نہیں سکے، اس کو ہم لمبا نہیں کر سکے. یعنی ایک مختصر سے ٹائم کے لیے وہی بات ہے کہ نہیں بھروسہ زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا. ٹھیک ہے، زندگی ہے ایک مختصر سی ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ دنیا تو ایک بحر کی طرح ہے، بہت بڑی دنیا ہے، ہم نے اس میں ایک بس شارٹ سا ٹائم گزارا، تو اس کے بعد ہم کیا ہیں، واپس جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تھی میر درد کی غزل، اور یہ ساری غزل دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے اوپر قائم ہے. آپ کو اس میں سے کچھ پوچھنا ہے تو